ہم دنیا میں ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں اور دیگر عبادتیں کر سکتے ہیں، مگر ایک عبادت جو صرف حرم ہی میں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں اس عبادت کو کیا کہتے ہیں اور وہ عبادت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عازمین حج، اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے، اللہ رب العزت آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے مکۃ المکرمہ میں میرا معمول تحدیث بن نعمت کے تحت، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے اور بطور رغبت کے کہ آپ لوگوں کے اندر وہاں پر عبادت کرنے کی رغبت پیدا ہو کہ وہ کون سی عبادت ہے جو عبادت صرف حرم شریف ہی میں ادا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی ہے، وہ بتانا مقصود ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہم وہاں پر یہ عبادت کریں۔ میرا گزشتہ روٹین یعنی جو معمول ہے وہ کووڈ-19 سے پہلے کا تھا، اور وہ عمرے کا سفر تھا جس میں ایک عمرہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہوا تھا، جس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پچھلے سفروں میں میری رہائش حرم سے بہت زیادہ قریب تھی۔ اجیاد میں شار ابراہیم خلیل پر میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میرا معمول تھا کہ میں فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھ کر ناشتے سے فارغ ہو کر احرام باندھتا اور مسجد عائشہ یا پھر مسجد جعرانہ، یہ جعرانہ ایک مقام ہے، وہاں پر جا کر میں عمرے کی نیت کر کے حرم شریف آ کر عمرے سے فارغ ہوتا۔ عمرے کے بعد حلال ہو کر ظہر سے قبل الحمدللہ 4-5 طواف کر لیتا تھا، اور ہر نماز کے بعد میں 2-3 طواف آسانی سے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن گزشتہ سال یہ معمول نہیں بن پا رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سفر حج تھا، اور تمام کے تمام حجاج اکرام جو ہندوستان سے گئے تھے ان کو عزیزیہ میں روکا گیا تھا، اور عزیزیہ حرم شریف سے بہت دور ہے، بس سے آنا جانا پڑتا ہے۔ تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ اے اللہ تو نے ایسی سرزمین پر لایا اور یہاں کی جو اہم عبادت ہے وہ عبادتیں مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو پھر میں نے اپنا معمول تبدیل کیا، وہ اس طریقے سے کہ میں فجر کی نماز اپنی رہائش گاہ سے قریب مسجد میں ادا کر کے تھوڑا آرام کر لیتا تھا، اس کے بعد غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام باندھ کر مسجد عائشہ یا پھر جعرانہ، مسجد عائشہ کے 5 ریال کوئی بھی ٹیکسی والا لیتا ہے، جانے کے 5 ریال، آنے کے 5 ریال۔ جعرانہ کا کرایہ تھوڑا سا زائد ہوتا ہے، 10 ریال مانگتا ہے، آنے جانے کے 20 ریال لگتے ہیں۔ تو میں مسجد عائشہ تنعیم یا پھر جعرانہ جا کر عمرے کی نیت سے احرام باندھتا، اور مسجد حرام جا کر عمرے سے فارغ ہو کر مسجد حرام کے باہر مختصر ناشتہ کر لیا کرتا تھا۔ سامنے جو بن داؤد مال وغیرہ ہے تو اس میں بوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم وہاں جا کر 4-5 ریال کے اندر اچھا ناشتہ کر سکتے ہیں۔ حلوہ پراٹھا 2-3 ریال میں مل جاتا ہے، چائے 2 ریال میں مل جاتی ہے۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر مطاف میں داخل ہوتا، کیونکہ بغیر احرام کے مطاف میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور میرے لیے پلس یہ تھا کہ میں عمرہ کر چکا ہوں، عمرے سے حلال ہو چکا ہوں، اور اب مطاف میں مجھے داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس میں کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ اس لیے عذر نہیں تھا کہ میں نے عمرہ کیا اور پھر اتنا دور اپنے رہائش گاہ پر جا کر میں احرام اتار کر کپڑے پہن کر آؤں، تو اس میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس لیے میں اسی احرام کے ساتھ دوبارہ مطاف میں داخل ہوتا، اور ظہر سے پہلے تک 4-5 طواف آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ ظہر کے بعد شار ابراہیم خلیل پر شار ہجرہ، یہ دونوں آزو بازو میں روڈ ہے، یہاں پر یہ جو حرم شریف کا باب ملک فہد ہے اس گیٹ کے سامنے سے سیدھا راستہ جاتا ہے، وہاں پر ایک پل ہے، اسے کبری کہتے ہیں عربی میں، اس پل کے آگے ساری ہوٹلیں شار ابراہیم خلیل اور شار ہجرہ پر ہے، جو انڈین کھانے ملتے ہیں، پاکستانی بنگلہ دیشی ہوٹلیں ہیں، یہاں پر ہم آسانی سے کھانا کھا سکتے ہیں سستے داموں پر۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ میں اگر تیز کھانا پسند کرتے، تیکھا کھانا پسند کرتے، اسپائسی، تو تھوڑی سی مرچ کا پاؤڈر اپنے ساتھ میں اپنے بیگ میں رکھیں۔ ظہر کے بعد شار ابراہیم خلیل پر میں کھانا کھاتا، کھانے سے فارغ ہو کر حرم شریف میں آتا، اور پھر مختصر سا تھوڑا سا آرام کرتا۔ کیوں کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں بہت کم وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتا، عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان میں لمبا وقت ہوتا ہے، اس وقت 2-3 طواف آرام سے ہو جاتے تھے۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا، اور میں حج میں تنہا تھا، کھانا وغیرہ بنانے کا مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ جو عازمین جوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ عزیزیہ میں رکے ہیں، تو وہ اپنا معمول یہ بنائے کہ صبح جلد اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، ناشتہ کھانا وغیرہ تیار کرے، ناشتہ کر لے، تھوڑا بہت اپنے ساتھ لے لے، کچھ بسکٹ چوڑا
اور حرم شریف چلے جائیں اور دل کھول کر عبادتیں کریں، طواف دل کھول کر کریں۔ دنیا میں کسی بھی جگہ تم کو طواف کا موقع نہیں ملے گا، اور کسی بھی جگہ کا طواف جائز نہیں ہے سوائے بیت اللہ شریف کے۔ تو بیت اللہ کا طواف کرنا یہ عبادت ہم دنیا میں کسی جگہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مکۃ المکرمہ گئے ہیں تو کوئی دن ہمارا ایسا خالی نہ جائے کہ جس روز ہم اپنی طاقت کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں۔ اور مغرب کے بعد میں تھوڑا قرآن شریف کی تلاوت کرتا، عشاء کی نماز کے بعد اپنی رہائش گاہ کو قریب کرتا، بس میں سوار ہو کر اپنی رہائش گاہ کی طرف عزیزیہ آ جاتا، وہاں پر کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیتا۔ عزیزیہ کے اندر بھی 2 ہوٹلیں انڈین ہیں، جو حیدرآبادی ہے، ایک مسجد حارسی کے قریب ہے، اور ایک مسجد حارسی کے اسی راستے سے باہر نکلے تو 4 مینار کر کے ایک ہوٹل ہے جسے منارۃ الہند لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی ہم انڈین کھانا اچھے سے کھا سکتے ہیں۔ اور پھر کیرلا والوں کی، بنگلہ دیش والوں کی وہاں پر ہوٹلیں ہیں، ہم ان ہوٹلوں میں بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ محترم عازمین حج، امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس طریقے سے اپنا معمول بنائیں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو یہ معمول پسند ہے یا آپ کا کوئی اور معمول تھا۔ ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جزاک اللہ۔